میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان کی ایک ایسی عبادت اور ایسی بڑھیا عبادت جس پر اللہ کی اس دنیا اور آخرت میں بے شمار رحمتوں، برکتوں، انعامات کا وعدہ ہے۔ اہل ایمان کی ایک ویسی بڑھیا عبادت جس پر اللہ کریم کا اس دنیا آخرت میں رحمتوں، برکتوں اور انعامات کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو ذر، مجھے اللہ کی ایک ایسی آیت پتہ ہے، اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو ایک آیت ہی ان کی دنیا آخرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت پتہ ہے، اگر مسلمان اس ایک آیت میں عمل پیرا ہو جائیں تو ان کے لیے دنیا آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت بتلائی اور اس عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ جس عبادت پر اللہ کی دوستی کا وعدہ ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ ولی المتقین ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ اپنی ولایت اور اپنی دوستی کنہیں دیتے ہیں؟ جن کی زندگیوں میں یہ تقوی کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کی زندگی میں آ جائے تو یہ عبادت اس کی دنیا آخرت کی کفایت کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہوتی ہے کہ اسے پورا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس کی زندگی میں یہ تقوی کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی آسان کر دیتے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی۔ اللہ کریم اس کے لیے پریشانیوں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مشکل سے راستہ نکلے گا۔ اور ایک آج دنیا کی اس دنیا میں معاش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے ہر آدمی کو پریشان کر رکھا ہے۔ جس کے پاس ہے وہ بھی آئندہ کے خطرات سے پریشان رہتا ہے، جس کے پاس بہت ہے وہ بھی اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے خوف زدہ رہتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جن کی زندگی میں یہ تقوی کی عبادت ہوتی ہے اللہ کریم انہیں روزی وہاں سے دیتے ہیں کہ جو ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ کوئی تجربے کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ کسی انسان اور بندے کا کہا ہوا بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور یہ تجربے سے اور میری نظروں سے دیکھے ہوئے سے زیادہ یقینی بات ہے۔ وہی ہے وہی، اور وہ وہی بھی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ بس یہ ہے کہ میری زندگی میں وہ تقوی آ جائے۔ تقوی کس کا نام ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اس کا نام ہے
کہ آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ کے دیے ہوئے فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے. یہ تقویٰ ہے. حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ کی طرف سے جو فرائض اور واجبات ہیں اس کا اہتمام کرنے والا ہو. یہ تقویٰ ہے. یہ اتنی بڑھیا عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کا مجموعہ اس میں آ جائے اور دیگر جتنی عبادات ہیں ان سب کی حفاظت اس تقوی کی عبادت سے. بس اوقات آدمی معمولی عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تقوی عبادت کے ساتھ شامل ہو جائے, زندگی میں تقوی آ جائے تو اس کی وہ معمولی عبادت بہت بڑھیا عبادت ہو جاتی. مثلا ہزاروں آدمی جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور سب ایک جیسا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں, ایک جیسی تلاوت, ایک جیسی تسبیحات, لیکن ان سب کی نمازوں کا جو وزن ہوگا وہ بقدر تقوی ہوگا. جس کا تقوی بڑھیا اس کی وہ نماز دوسرے لاکھوں نمازیوں سے زیادہ بھاری. کروڑوں آدمی حج عمرہ کرتے ہیں لیکن اس عمرے اور حج میں اس آدمی کا حج اور عمرہ بہت وزنی ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی متقیوں کی عبادت قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری انسانیت کی نماز ایک طرف اور پیارے نبی کی 2 رکعتیں ایک طرف. آپ کی وہ 2 رکعتیں ساری امت کی نمازوں پہ بھاری, اس لیے کہ جو اللہ نے آپ کو تقوی کی عبادت دی ہے دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تو آپ کی وہ عبادت سب پہ بھاری. تو جب تقوی کے ساتھ عبادت شامل ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے تو وہ عبادت معمولی بھی بہت بڑھیا ہو جاتی ہے. اور میرے عزیزو, بغیر تقوی کے پہاڑوں جیسی عبادت بھی اپنی وزن اور اپنی طاقت کھو بیٹھتی. قطرہ قطرہ ڈالیے آپ بالٹی میں, بھر تو جائے گا نا, بالٹی بھر جائے گی. آپ اس پر پیپ سے اس بالٹی کو بھرنے لگ جائیں لیکن اس کی نیچے والا حصہ ہی نہ ہو, اس کا نیچے والا حصہ ہی نہ ہو, بتائیے اس میں پانی رہے گا؟ دور سے دیکھنے میں تو بالٹی نظر آ رہی ہے. تو ایسا ہی ہے بھائی, جب بہت بڑھیا عبادت ہو لیکن گناہوں کی ساری سوراخیں کھلی ہوئی ہوں, اس دل کے برتن میں نیکی کا نور محفوظ نہیں رہتا. اس دل کے برتن میں نیکی کا نور محفوظ نہیں رہتا, اس کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ کہ جس نے رات بھر تہجد میں گزاری ہو, جس نے دن بھر نفل میں گزارے ہوں, جس نے غیر معمولی صدقہ اور خیرات کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ سب سے بڑا عبادت گزار؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عبادت کا تذکرہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار. کوئی آدمی تلاوت 10 گھنٹے کرے اور کوئی آدمی نفل 8 گھنٹے پڑھے اور کوئی آدمی جسے کہیں کہ رات بھر جاگے لیکن پھر بھی 5-6 گھنٹے,
لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے. یہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مسلمان کی زندگی آسان، اس کی مشکلات سے کوئی نہ کوئی راستہ اور اس کا معاش کا مسئلہ حل کر دوں گا. اور حل کرنے والے اللہ کی ذات ہیں. جب وہ چاہے کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، فیصلہ تو اسی کا ہے نا، چاہنا اس کا ہے، ہو جانا ہے. فرمایا تقوی کی عبادت پہ اس انعام کا وعدہ ہے. اور پھر اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کریم کہہ رہے اللہ ولی المتقین، متقیوں کا اللہ دوست. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی کی عبادت. اللہ کے ہاں شرافت کا، عزت کا ایک پیمانہ ہے، معیار ہے، اور وہ معیار تقوی ہے. وہ تقوی ہے کہ میرے ہاں شرافت، عزت کا معیار تقوی ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جب اللہ تعالی ان عزت داروں لوگوں کا استقبال فرمائیں گے، اللہ تعالی جب ان شرفاء کا استقبال فرمائیں گے تو اس کی تصویر ذکر فرمائے قرآن میں، نقشہ ذکر فرمائے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، کہ جب یہ شریف لوگ آئیں گے جن کی زندگی میں تقوی ہے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، ان کو دروازے پہ کھڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کے لیے دروازے پہلے سے کھل جائیں گے. شرفاء آ رہے ہیں، معزز آ رہے ہیں. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، ان کے لیے دروازے پہلے سے کھل جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور وہاں جو کھڑے ہوں گے دربان، وہ کہیں گے سلام سلام سلام، اب تمہیں سلامتی سلامتی، اور جہاں تم جا رہے ہو یہاں کی جتنی نعمتیں ہیں اور دنیا کی نعمتوں کو ان نعمتوں سے اتنا بھی نسبت نہیں جتنے ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے. اب تم جو ان نعمتوں میں داخل ہو رہے ہو تم بھی ہمیشہ سے، اور تمہاری یہ نعمتیں بھی اب ہمیشہ رہیں گی. یہ اعزاز و اکرام ہونے والا ہے. خیال آتا ہے میرے عزیزو کہ یہ نیکی تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ہم تو نماز پڑھنے بڑی بات ہے، یہ تو بڑے نیک لوگوں کی باتیں ہیں، ولی لوگ، نیک لوگ. اور سچ یہ ہے کہ جب یہ عبادت بہت بڑی ہے اور اس پر اللہ نے اپنے انعامات اور رحمتوں کے وعدے فرمائے ہیں، یہ آسان بھی اتنی ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. عبادت بھی بہت بڑھیا، انعامات بھی بہت بڑھیا، آسان اتنی جتنا باوضو رہنا. جیسے ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اور فوراً اس نے وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا اور پھر وضو کر لیا، پھر وضو ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وضو کر لیا، تو اسے کہا جائے گا 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے. ٹوٹتا ہے فوراً کر لیتا ہے. تو میرے عزیزو، جس آدمی سے خطا ہو جائے اور پھر فوراً توبہ کر لے اور پھر ٹوٹ جائے اور پھر توبہ کر لے اور پھر ٹوٹ جائے اور پھر توبہ کر لے، تو یہ شخص ہمیشہ تقوی کے دائرے میں رہے گا، اللہ کے دوستوں کی صف میں رہے گا. کتنا آسان ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ گناہ کرے ہی نہیں، ہم تو ہیں خطا کار،
ہم سے تو گناہ ہوگا، ہم کیسے متقی بن جائیں؟ فرمایا گناہگار بھی متقی بن سکتا ہے۔ ادھر خطا ہوئی اور دل سے سچی آہ اور ندامت نکلی، توبہ ہو گئی، پھر متقی۔ پھر خطا ہوئی، پھر دل سے سچی آہ اور توبہ نکلی، پھر متقی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے دوستوں کی صف میں کھڑا کرے۔ تو میرے عزیزو، تقوی کی عبادت اتنی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی کی عبادت آئے۔ روزہ بھی اس لیے رکھوایا، تراویاں بھی اس لیے پڑھائیں، اور اس کے اندر عبادات بھی اس لیے رکھی کہ ان ساری عبادتوں کا حاصل تمہیں نصیب ہو جائے۔ رمضان کا کیا؟ تقوی کی عبادت، کہ تم سے حلال بھی چھڑایا، تم سے جائز چیزیں بھی چھڑوائیں، تم سے حلال کاموں سے بھی تمہیں منع کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر عادت پیدا ہو، کل تم حرام سے آسانی سے بچ سکو۔ تو رمضان تقوی کی عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس ماحول میں اور اس موسم میں اس عبادت کو حاصل کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان بند ہو جاتے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ خیال آتا ہوگا کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں رمضان میں بہت شیطانیت نظر آتی ہے۔ شیطان تو بند ہو گئے، لیکن پھر بھی بہت شیطانیت ہے کہ جو اس رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اس کی عظمت کو پامال کرتے ہیں۔ ایسے شیطان بھی بہت نظر آتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی آگ پہ بیٹھا ہو اور پھر آگ سے دور ہو جائے تو اس کے ہاتھ تو پھر بھی گرم ہوں گے نا۔ جیسے کوئی آدمی سخت دھوپ میں بیٹھا ہو اور پھر سائے میں آ جائے تو اس کے جسم پہ پسینہ تو ہوگا نا۔ ایسے کوئی آدمی اگر 11 مہینے شیطانیت کے ساتھ دوستی رکھے تو 11 مہینے کے اس دوستی کا اثر بھی تو اس مہینے میں ہوگا۔ بند ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات تو ہوں گے نا، اس لیے کہ اس سے تعلق اتنا رکھا کہ اس کے نفس نے اس شیطانیت کو قبول کر لیا۔ اس لیے ہمیں رمضان میں بھی شیطانیت شیطانوں میں نظر آتی ہے، تو وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ورنہ سچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے تو گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس کے دل کے اندر بھی نیکی کی کشش پیدا ہوتی ہے، نیکی کا میلان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر بھر جاتے ہیں۔ اور جن سے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی 20 رکعت میں لذت لے کر اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتی ہے، سحری کے گھڑیوں میں اللہ اسے بھی تہجد کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی اس رحمت کی برکت ہے جو شامیانہ رمضان کے مہینے میں لگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس موسم میں تقوی کی عبادت کا حصول آسان ہے، بس عزم کر لیں کہ ہم نے زندگی تقوی والی اور ہم نے عبادت تقوی والی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔